محترم بزرگ اور دوستو، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے دو جلیل القدر پیغمبروں کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ یہ مبارک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے سراپا اطاعت گزار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ پاک کو ان حضرات کی اطاعت و خم نیازی، امتحان خداوندی کی تیاری اور اس کی شاندار کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اس سنت ابراہیمی کو زندہ اور باقی رکھنے کا حکم دے دیا گیا کہ ذبح کرنے کا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ میں پورے واقعہ کی ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور پر عین واقعہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور اس قابل ہو رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، والد محترم کا ہاتھ بٹائیں، ان کے کاموں میں شرکت کریں۔ مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم، ایک اور امتحان کی تیاری کرو، خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو بھی تیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے کہہ دو کہ ہماری راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرے۔ بزرگ اور دوستو، اندازہ کیجئے، سوچو، بزرگ اور دوستو ذرا سوچئے تو صحیح، کس کے ذبح کا مطالبہ کیا جا رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کس چیز کی قربانی طلب کی گئی تھی؟ کسے قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا؟ وہ بیٹا بڑھاپے میں جسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا تھا، وہ لاڈلا جو آنکھوں کا تارا تھا، وہ فرزند جو بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ نیک بخت لڑکا جو ماں کا جگر پارا تھا، وہ لخت جگر جسے حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بے آب و گیاہ وادی میں پالا تھا، وہ نور نظر جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار امیدیں وابستہ تھیں، وہ چہیتا جو گلشن ابراہیمی کا تنہا ایک پھول تھا، وہ ہر دل عزیز بیٹا جو اس خاندان کا ہونہار چشم و چراغ تھا، آج اسی قندیل کو بجھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ بزرگ اور دوستو، آج انہی صفات کے حامل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پیغام سنایا اور کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے، اے ہاجرہ کے جگر پارے،
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ راہ خدا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ غور و فکر کر لو، تمہاری کیا رائے ہوتی ہے؟ سامعین کرام، میرے بزرگوں اور دوستو، کلیجے پر ہاتھ رکھیے، سوچئے اور قربان جائیے۔ اس فداکاری اور جانثاری پر عبرت حاصل کیجئے۔ باپ بیٹے کی اس اطاعت شعاری سے پتہ ہے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ باپ بیٹے کی اس اطاعت شعاری سے، باپ بیٹے کی اس اطاعت شعاری سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہیں معلوم تھا کہ میرے والد نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ انتہائی وقار و سکون کے ساتھ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر۔ اے ابا جان، آپ میری رائے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیجیے۔ اور رہا میرا مسئلہ تو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں اف تک نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ کیا کہا؟ کسی نے کیا خوب کہا، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس اطاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وفا شعار بیٹے کا جواب سن کر مطمئن ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے مینا کے میدان میں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور ادھر شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہیں بھڑکانا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ان کو بھڑکانا چاہا، بیٹے کی قربانی کا حوالہ دے کر ان کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نفرت و کدورت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہاں سے ناکام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میاں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے کو قربان کرنے؟ ذرا غور تو کرو، بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے؟ یہ اللہ کا کیسا حکم ہے؟ دنیا میں آج تک کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کم بخت شیطان ہے اور ہمیں اس امتحان میں ناکام کرانا چاہتا ہے۔ پتھر اٹھا کر اسے مارا۔ شیطان نے پھر آ کر بہکانا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پتھر مارا، پھر وہ آیا اور اس بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مار بھگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ اور باقی رکھا۔ حاجیوں سے پوچھئے، ابھی بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں بے شمار حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جب وہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھئے گا، حاجیوں سے پوچھئے گا، آج بھی انہیں رمی جمار کرنی پڑتی ہے۔
مینا کے میدان میں تینوں شیطانوں کو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو ترتیب کے ساتھ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارتی ہیں۔